برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر کے محسوس ہو۔ رشتہ بنانا اصل بات نہیں بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر کے حاصل کی جائے۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے تو پھر اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر فرق نہیں پڑتا۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے۔ اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکیں۔ بوجھ اٹھانے والے لوگ کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ جو انسان اللہ سے دوستی کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ جس میں جتنی زیادہ حیا ہوتی ہے اس میں ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے رستے پر تنہا چل پڑو۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک پریشان حالوں کی مدد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان کھانا ہے۔ مہمان کے لیے پرتکلف لذیذ کھانا تیار کرنا سنت ہے۔ جو اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ غیبت سے خاص کر کے بچو اس لیے کہ یہ بدکاری سے بدتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اپنا غصہ روکے گا قیامت کے دن اللہ پاک اپنا عذاب اس سے روک دے گا۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ باتوں کو بھلا دینے کی عادت ڈالیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں ذہنی فطور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ محبت کی چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لوگوں، والدین عظیم نعمت ہیں، ان کی قدر کریں۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایک تباہ کن سوچ، میں درست باقی سب غلط۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ محفل تھی دعاؤں کی تو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے بھی سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا،
کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں۔ دعا سے دوری انسان کو دوا کے قریب لے جاتی ہے۔ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ اتنی دور جا کر حاجی بن سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے آباد گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ برداشت، عورت سب کچھ برداشت کر لے گی لیکن اس کا مرد شوہر کسی اور سے باتیں کرنا کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے گھر کو جنت بنا سکے۔ تعلیم دلوائیں، عورت سے اگر علم چھین لو گے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لو گے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ عورت کو مکمل شرعی پردے میں رکھتے ہوئے تعلیم دلوائیں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔